پروگرام کے اگلے حصے کی طرف جاتے ہیں اور اس میں ہمارا ایک پینل ہے جس پہ مختلف مذاہب کے ہمارے یہی وسان صاحب اہل دانش اور علماء کرام موجود ہے. وہ اس موضوع پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے اور اس کے بعد آپ ان سے کوئی سوال کرنا چاہے تو اس کی بھی آپ کو اس کے لیے بھی ٹائم دیا جائے گا. اور وہ ساری گفتگو اور یہ دیکھیں سارے مذاہب کے ماشاءاللہ سے اہل علم ہمارے سامنے موجود ہے اور یہ سارے مذاہب کے اہل علم کا یہاں موجود ہونا یہ ظفر زیدی کے اس شعر کو عملی جامہ پہنانا ہے کہ ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے، ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے جس کا ہمسائے کے آنگن میں بھی سایہ جائے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہمسائے کا آنگن ہے وہ ہمارا ملک کی لحاظ سے دیکھا جائے تو ہر ملک دوسرے ملک کا ہمسایہ ہے. اگر ہم اپنے شہروں کے حساب سے ملکوں کے کسی بھی لحاظ سے تو ہم میں سے ہر شخص کو انشاءاللہ وہ درخت لگانا ہے جس کا سایہ وہاں جائے. تو میں اپنے اگلے سیشن کے معزز مہمانان کو دعوت دیتا ہوں. سب سے پہلے علامہ علی کرار نقوی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. اب یہ بھی سارے اہل دانش علماء کرام مختلف مذاہب کے ہیں تو ان سب کا پورا تعارف چونکہ وقت پہلے ہی کم ہے تو اس لیے میں معذرت کے ساتھ صرف نام لے رہا ہوں. بشپ خادم بھٹو صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. سردار امر سنگھ صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے اسٹیج پہ. پنڈت مکیش کمار صاحب سے میں مؤدبانہ ملتمس ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لے آئے. علامہ سرفراز نعیمی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ بھی یہاں اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. اور خواتین کی نمائندگی کے لیے بھی اللہ کا شکر ہے انتظام ہے یہاں پر کیونکہ سارے ہمارے مرد حضرات زیادہ، تو اس کے لیے میں محترمہ فرح سعید صاحبہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لائے. تو یہ ہمارا پینل ہے انشاءاللہ. یہاں پر گفتگو ہوگی کہ کس طرح سے مذہبی رواداری کو فروغ دیا جائے اور کس طرح سے جو ڈاکٹر صاحب نے جو مفصل گفتگو فرمائی اور اسی کی روشنی میں اور جو اہل علم اپنا یعنی کہ ہر مذہب کے اندر کس طرح سے ایسی تعلیمات موجود ہے کہ اگر ہم انہی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے لائے، انہی کی روشنی میں تربیت اور تعلیم کا نظام بنائے تو کس طرح سے وہ رواداری کو ہم فروغ دے سکتے ہیں. اور یہ جو رواداری، برداشت اور پرامن بقائے باہمی کے جو بنیادی اصول ہے ان اصولوں کو ہم عام سطح پر کس طرح لے جا سکتے ہیں. یہاں پر بڑے مہنگے ہوٹلوں میں بیٹھ کے گفتگو کرنا، اے سی کے کمروں میں بیٹھ کے یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ پیغام جب تک ایک عام آدمی تک نہ جائے اس وقت تک معاشرے میں وہ تبدیلی نہیں آ سکتی. لیکن اس عام آدمی تک پہنچانے والے میں ہوں، آپ ہے، ہم سب ہے اور یہ علماء کرام ہے. تو اب چونکہ وقت کی قلت ہے میری تو خواہش یہ تھی یا طریقہ میں یہ اپنانا چاہ رہا تھا کہ میں 4-5 سوالات تھے ہر ایک سوال میں کرتا اور کچھ ٹائم دیتا، لیکن اب چونکہ وقت کم ہے تو اسی جو مجموعی میں نے موضوع بیان کیا ہے تو اس پہ انشاءاللہ ہر ایک ہمارے مہمان اس پہ گفتگو کریں گے. تو میری درخواست یہ ہے کہ 7 سے 8 منٹ میں آپ اپنی گفتگو اگر مکمل کر لیں تو بہت اچھا ہوگا. کچھ ہمارے مہمانان کی طرف سے کچھ سوالات بھی ہوں گے تو میں درخواست کرتا ہوں محترم جناب علامہ سرفراز نعیمی صاحب سے کہ وہ اس موضوع پہ گفتگو فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، صدق اللہ العظیم. ڈاکٹر محسن نقوی صاحب نے جس خوبصورت انداز میں باہمی رواداری کے فروغ کے لیے جو اسلوب اور جو طریقہ کار بیان فرمایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد مزید اس موضوع پر گفتگو کرنا ہم جیسے طالب علموں کے لیے مناسب نہیں ہے. حضرات محترم، ہمارے ہاں جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ مختلف مذاہب اور اس کے فالوورز، مختلف مسالک ان مذاہب کے اندر موجود ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے واضح فرمایا کہ جو بنیادی تعلیمات ہیں جو خاص طور پر اخلاقیات پر مبنی ہیں وہ تمام مذاہب میں، تمام مسالک میں یکساں ہیں، اور ان بنیادی تعلیمات پر ہی اگر عمل کیا جائے اور ان کو اپنایا جائے تو یہ انتشار، افتراق اور آپس کے جو نفرتیں ہیں نہ صرف وہ ختم ہوں گی بلکہ اس کی جگہ بھائی چارہ، ہم آہنگی، رواداری اور ایک دوسرے کے قریب آنے کے مواقع میں میسر آئیں گے. اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہ صرف بیان کی حد تک نہ رہ جائیں،
बल्कि इन चीज़ों को, इन तालीमात को हमारे जो इदारे हैं, ख़ास तौर पर जो तालीमी इदारे हैं, उनको उन तक पहुंचाई जाएं, उस निसाब में शामिल किए जाए। सबसे बड़ी जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम है वो हमारे तालीमी निसाब की है। जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि हर चीज़ वक्त के साथ साथ अपने तकाज़ों को सामने रखते हुए तब्दीली का तकाज़ा करती है, तब्दीली मांगती है। उसके अंदर बेहतरी लाने के लिए हमें कुछ ना कुछ उसमें तगय्युर तबद्दुल करना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ तालीमी इदारों में प्रॉब्लम यह है, खा वो असरी उलूम हो या इस्लामी उलूम हो, वहाँ निसाब और निज़ाम तालीम और निसाबी तालीम पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती। वही निसाब जो हमारे यहाँ उस वक्त बरसग़ीर पाक व हिंद की बात करते हुए अर्ज़ करूँ तो जब अंग्रेज़ के आने के बाद उलमा ने, उस वक्त के हमारे असलाफ़ ने जो समझा कि अपनी इस ख़जाने को, इस वरासत को, इस दीन के इल्म को कैसे महफूज किया जाए और इसे अगली नस्ल तक कैसे पहुंचाया जाए, उन्होंने अपनी सोच के मुताबिक बहुत बेहतर अंदाज से जो एक निसाब, एक निज़ाम तरतीब दिया था, वो उस वक्त के मुताबिक बिल्कुल ठीक था। लेकिन जब बरसग़ीर पाक व हिंद से वो बीमारी ख़त्म हो गई, तो बीमारी ख़त्म होने के बाद, यानी अंग्रेज़ के चले जाने के बाद, चाहिए तो ये था कि इसको रिव्यू किया जाता, इस पर नज़रसानी की जाती और आने वाले हालात और आने वाले जो दौर है उसके मुताबिक इसके अंदर तरमीम की जाती, तब्दीली लाई जाती। लेकिन हमारे यहाँ वही लकीर को पीटा जा रहा है। आज हम उसी निसाब को, उसी निज़ाम तालीम को लेकर चल रहे हैं और आज तक उस पर हम कोशिश भी नहीं कर रहे कि उसके अंदर कोई बेहतरी की गुंजाइश पैदा की जाए, बेहतरी लाई जाए। मैं समझता हूँ कि जब तक हम अपने निसाब में, तालीमी निसाब में, इदारों के अंदर, तालीमी इदारों में इन तब्दीलियों को जो तकाज़ा करती हैं इस वक्त मुआशरे के लिए, बेहतरीन मुआशरे के लिए, जब तक उन तालीमात को नहीं लाएंगे, उस वक्त तक मैं समझता हूँ कि ये तकारीर, ये सारे बहस से मुबासे किसी काम के नहीं, जब तक अमली तौर पर इनका उन जो हमारी बुनियादी हैं, जहाँ से हमारे नौजवान तरबियत और तालीम लेकर बाहर निकलते हैं, वहाँ तक जब तक ये हमारी सोच नहीं पहुँचेगी, हमारी जो डॉक्टर साहब जो भी बयान फरमा रहे थे, ये तालीमात जब तक वहाँ उसका हिस्सा नहीं बनती, उस वक्त मैं समझता हूँ कि मुआशरे में वो निखार, वो खूबसूरती जो जिसका हम इस वक्त ख्वाहिश रखते हैं, जो चाहते हैं कि ऐसा मुआशरा होना चाहिए हमारा, वो मेरे ख्याल में सिवाय ख्वाब के और कुछ नज़र नहीं आता। तो मेरी आपसे जो मुक़्तदर लोग हैं उनसे है कि कोशिश की जाए कि हमारे जो तालीमी इदारों हैं उनके अंदर जो निसाब है, उसके निसाब में इन चीज़ों को शामिल किया जाए और आपस में एक साथ बैठकर, जैसे कि डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि ठीक है, मज़ाहिब तो एक नहीं होता, मज़हब तमाम मज़ाहिब एक जगह नहीं हो जाएंगे, एक नहीं हो जाएगा, लेकिन जो मानने वाले हैं वो तो एक साथ बैठ सकते हैं ना। हम अपने इख्तलाफात पर इत्तफाक़ कर लें और इस इत्तफाक़ के बाद हम एक साथ रह सकते हैं और मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए, हमारे माशरे के लिए बेहतरीन होगा। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मौजूद है। अब मैं हेलो 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 जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। पहले तो मैं शऊर फाउंडेशन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आज उन्होंने हमें इस पवित्र गुलदस्ते का हिस्सा बनाया और आज हमें कुछ अमन के लिए, मोहब्बत के लिए बुलाया। तो मैं शऊर फाउंडेशन को धन्यवाद करता हूं कि गुज़िश्ता समय से वो ऐसे प्रोग्राम्स इनकाद कर रहे हैं जिसमें रवादारी, मोहब्बत और प्यार, अमन को बढ़ाने के लिए फ़रोग़ दे रहे हैं। तो उनको कोटि कोटि बार मेरा नमस्कार। अब मैं डॉक्टर साहब की जो गुफ्तगू थी, लिहाजा अब मुझे कुछ बोलना वो मेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि डॉक्टर साहब हमारे गुरु समान हैं और मैं उनके लिए एक श्लोक कहूँगा और ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है और इस श्लोक का बड़े मीनिंग्स है। और आज के दौर में अगर इस श्लोक पर हम तबसरा करें तो हमें बड़ा ज्ञान प्राप्त होगा, बड़ा इल्म मिलेगा। और जो इल्म हमें मिलता है वो उस्तादों से मिलता है, और जो उस्ताद हमारे गुरु हमें जो इल्म देते हैं
وہ انہوں نے اپنے جیون کے اندر پریکٹیکل کر ہمیں وہ علم ہم تک پہنچاتے ہیں. انہوں نے شودھ کیا ہوتا ہے پوری اپنی جوانی جو ہے وہ جوانی سے لے کر بڑھاپے تک جو شودھ کرتے رہتے ہیں, تحقیق کرتے رہتے ہیں, اور وہ محبتیں پیار کو ہم تک پہنچاتے ہیں. تو میں ڈاکٹر صاحب کو پہلے تو پرنام کروں گا, پھر ان کے لیے ایک شلوک کہوں گا. گرو کو کیجئے بندگی, گرو کو کیجئے بندگی, کوٹی بار پرنام. گرو کو کیجئے بندگی, کوٹی بار پرنام. ارے کیٹ نہ جانے برہم کو, گرو کر دے آپ سامان. تو اس کا ارتھ یہ ہے, جب میں ڈاکٹر صاحب کی بات پر چلوں گا اور جو کچھ آج انہوں نے مجھے بتایا ہے, اگر اس بات کو میں شودھ کروں گا, اپنے من میں دھارن کروں گا اور سچے دل سے اس کو ایکسیپٹ کروں گا, سچے دل سے اس کو ایکسیپٹ کروں گا, تو پھر میں گرو جیسا ہی بن جاؤں گا. پھر میں ایک سمے ایسا آئے گا کہ آپ بھی جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب بن جائیں گے. تو کہنے کا تاتپریہ ایسا ہے کہ گرو کے آدیش پہ چلنا, گرو کی بات کو ماننا. تو آج کے دور میں اور آج یہ جو موجودہ دور ہے, اس کے اندر ہم امن کی تلاش میں چل رہے ہیں کہ کہاں سے ہمیں امن ملے گا. تو امن تو کیول آپ کے من کے اندر ہی ہے, لیکن ہم ڈھونڈنے کے لیے باہر جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, ہے نا. تو وہ ہمارے من کے اندر ہی ہے. اگر آپ اپنے من کے اندر جھانک کے دیکھیں تو آپ کو امن بھی ملے گا, محبت بھی ملے گا, پیار بھی ملے گا, سب کچھ یہی ملے گا. لیکن کیا کہ ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے. برا ڈھونڈن میں چلا, برا ملا نہ کوئی, جب میں نے اپنے آپ کو تو دیکھا نہیں, مجھ سے برا نہ ہوئی. تو لہٰذا ہم لوگوں پہ تنقید کرتے ہیں, یار بھائی تو ایسا ہے, تو ایسا ہے, تو ایسا ہے. تو اپنی اگر شخصیت پہ آئیں گے تو ہم کیسے ہیں؟ اگر یہ تنقید اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں اور سب سے محبت, پیار, امن, رواداری سے ملتے ہیں, تو دیکھیں آپ کے اندر ہی سب کچھ ہے. آپ دیکھ لیں گے محبت آپ کے اندر ہی ہے, لیکن کیا ہے کہ ہم نے اس کو چھپا کے رکھا ہے, ہم نے اس کو سمیٹ کے رکھا ہے. یدی پہ اگر ہم اس کو اجاگر کر دیں نا, تو پھر ہمیں ایشورا سروے بھوتانی, یہ گیتا کا شلوک ڈاکٹر صاحب, ایشورا سروے بھوتانی, ارتھ یہ ہے کہ پرماتما تمام جیووں کے اندر ہے, تمام شریروں کے اندر ہے. وہ یہاں یہ نہیں کہا کہ ہندو کے شریر میں, یہ نہیں کہا کہ مسلمان کے شریر میں, یہ نہیں کہا کہ کسی اور کے شریر میں, کہ تمام کائنات کے اندر ہے. تو لہٰذا ایشورا سروے بھوتانی, تو تمام کائنات کے اندر جتنے جو ہیں مذہب سے جڑے ہوئے لوگ ہیں, مسلک سے جڑے لوگ ہیں, وہ پیار کے حقدار ہیں, وہ محبت کے حقدار ہیں. تو لہٰذا جب آپ اپنی کتابوں کو اچھی طرح اس کا مطالعہ کر لیتے ہیں, جب آپ اس کو سمجھ جاتے ہیں, تو ایک نقطے بھی جگل مک جاتی ہے. پھر وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ نقطہ ہے محبت کا, پریم کا. بس اب یہ دو شبد جنہوں نے سیکھ لیے, پوتی پوتی پڑھ جگ گیا, دو اکثر پریم گنی پڑے تو کیا ہو رہا ہے؟ دو اکثر پریم کے ہی ہے, محبت کے ہیں. اور جہاں پر محبت پریم کی بات آتی ہے تو وہاں نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں, وہاں پر جو ہے جہالت ختم ہو جاتی ہے. تو اوم گیان تمران دسیا گیان انجنم شلاکایا چکشن ملی تمینم دسمائے شری گروے نما. میں اپنے گرودیو کو, میں اپنے استادوں کو, میں اپنے عالموں کو دل کی گہرائیوں سے پرنام کرتا ہوں, جنہوں نے مجھے گیان کی روشنی دی. گیان کہتے ہیں علم کی روشنی دی. آج وہ روشنی میرے پاس نہیں ہوتی گیان کی, تو میں اندھکار میں ہوتا, میں جہالت میں ہوتا. تو ایسے گروؤں کو نمسکار ہے, اور ایسے لوگوں کو نمسکار ہے جو امن کا پیغام پھیلاتے ہیں, جو محبتوں کا پیغام پھیلاتے ہیں. لہٰذا میں سمے بڑا ڈاکٹر صاحب کم دیا گیا ہے, تو میں اپنی بات کو ویرام دوں گا آخری شلوک سے, کہ رام نام کی لوٹ ہے, رام نام کی لوٹ ہے, ارے لوٹ سکے تو لوٹ, انت کال پچھتائے گا جب یہ پران جائے گا چھوٹ. جب یہ پرانی چلے جائیں گے تو پھر ہم کیا لے سکتے ہیں؟ اب جتنی محبتیں لوٹنی ہے لوٹ لو, اس کے بعد چلے جائیں گے تو کچھ نہیں ہو سکتا. لہٰذا اگر میری وانی کے اندر اگر کوئی بھی غلطی ہوگی تو ڈاکٹر صاحب مجھے क्षमा کرنا. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ پنڈت صاحب نے ماشاءاللہ سے اپنے گفتگو جس موضوع پہ تھا اس پہ بہت زبردست گفتگو فرمائی, اور بتایا کہ خود سناتن دھرم یا ہندوازم کے مذہب کی تعلیمات جو ہے وہ بھی کس طرح سے ہے, ٹھیک ہے. اور اس کو بھی اگر ہم دیکھیں, وہی باتیں ڈاکٹر صاحب نے بھی جس طرح بتایا, اب ہم اسی مذہب کے بندے سے جب وہ بات سنتے ہیں تو وہ بات زیادہ پھر مستند بھی ہو جاتی ہے,
ہو سکتا ہے کہ ہمیں کسی کو لگے یہ تو مسلمان ہے یا یہ فلاں شخص ہے، یہ کسی اور مذہب پہ بات کر رہے تو شاید کوئی تعصب، کوئی کمی کوتاہی اس میں ہو، تو اسی دھرم اور اسی مذہب سے تعلق رکھنے والے کی طرف سے بھی عین ہی وہی بات، اور چونکہ وہ بات کتابوں میں موجود ہے، تعلیمات کے بنیادی طالبات میں موجود ہے، تو ہم بہت شکر گزار ہے آپ کے اور سرفراز علوی صاحب کے بھی کہ انہوں نے بھی بہت مختصر وقت میں بہت جامع گفتگو فرمائی۔ علامہ قرار نقوی صاحب کو ہماری خواہش ہے کہ وہ اس پینل میں سب سے آخر میں گفتگو فرمائے، کیونکہ ان سے کچھ اشعار بھی پھر سننا ہے، تو اس لیے میں بشپ خادم بھٹو صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اس موضوع پہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ سر تکلیف کرنی یہ بھی ساتھ رکھنا پڑے گا، ویڈیو ریکارڈنگ کے لیے۔ جی بہت شکریہ آپ کا، خاص طور پر شور فاؤنڈیشن والوں کا کہ جنہوں نے ہمیں یہاں پر دعوت دی، اور اس بڑے اچھے پروگرام کے لیے تمام انتظامیہ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پر ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کا، جنہوں نے ایک مشترکہ جو بنیادی مذاہب کی تعلیم ہے ان کی عکاسی کی، کیونکہ ہم خواہ کسی بھی مذہب سے ہیں، کسی بھی کتاب کو پڑھ لیں ہمیں وہ ایسا لگے گا کہ ہم اپنی ہی مذہب کی کتاب پڑھ رہے ہیں، کیونکہ میں نے قرآن مجید بھی پڑھا ہے، حدیثیں بھی پڑھی ہیں، گرو گرنتھ بھی پڑھا ہے، گیتا بھی پڑھی ہے، اجروید بھی پڑھے ہیں، تو تعلیمات جو ہیں وہ بیسک یہی ہیں جن کا تعلق انسان سے ہے۔ اب انسان اس نقطے کو کس طرح سے دیکھتا ہے یہ اس کا اپنا زاویہ ہے، لیکن جو کچھ لکھا گیا ہے وہ آپ کی سوچ اور زاویے سے بدل نہیں سکتا، وہ اٹل ہے۔ لیکن ان تمام تعلیمات کا جو محور ہے وہ انسانیت ہے، کیونکہ ہر مذہب کا تعلق کس سے ہے؟ انسان سے ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، حضرت آدم کی اولاد ہیں، یعنی کہ ایک ہی جد امجد۔ پھر اگر ہم آ جاتے ہیں حضرت ابراہیم پہ، تو ان سے 3 مذاہب جو ہیں وہ نکلتے ہیں، جس میں جودائزم ہے، کرسچینٹی ہے اور اسلام ہے، اور اس طرح سے یہ 3 بڑے جو مذاہب ہیں جو شریعت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ شریعت ان کے لیے اتاری گئی، وہ اس کے گرد گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اگر ہم 10 کمانڈمنٹس اور پہاڑی واز یعنی کہ سرمن آف ماؤنٹ کے متعلق تفصیل سے پڑھیں تو بہت ساری باتیں جو ہیں نا وہ آپ کی اپنی کتابوں ہی سے ملیں گی آپ کو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اسے عام فہم استعمال نہیں کرتے اور نہ اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ کہنے کو تو اچھی لگتی ہیں، جب ہم کہیں بیٹھ کر کانفرنس میں یا سیمینار میں ایسی گفتگو کرتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن حقیقتاً جب عملی جامہ پہنانے کی بات ہوتی ہے تو اس وقت ہم بڑے کٹھور ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اپنے مذہب پر کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس انسانیت کے درس کو جو ہر مذہب ہمیں دیتا ہے اسے بھول جاتے ہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کو پیدا کیا تھا۔ اس وقت مذہب کوئی نہیں تھا، صرف انسان ہی تھا، جس کا نام حضرت آدم علیہ السلام رکھا گیا۔ اور میں ایک اپنے نظریے سے سوچتا ہوں کہ انسان مر جاتا ہے لیکن آدم نہیں مرتا، کیونکہ آدم زندہ رہتا ہے اس کے نطفے کے مطابق۔ ہم آدم کی اولاد ہیں اور ہم سے آدم جو ہے وہ پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ آدم زندہ ہے۔ اب اگر ہم بیسک تعلیمات کو دیکھیں، جتنی بھی کتابیں آسمانی کتابیں ہیں یا دوسرے مذہب کی کتابیں ہیں،
گناہ کو گناہ کہا گیا ہے، گناہ سے نفرت کی تعلیم دی گئی ہے۔ کسی مذہب نے گناہ کو جائز قرار نہیں دیا کہ جی چوری کرنا گناہ نہیں ہے، اس چوری کرنی چاہیے۔ اگر چوری کرنا گناہ ہے تو جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ کہیں گے کہ یہ گناہ ہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ چوری کرنا گناہ ہے، زنا کرنا گناہ ہے، شراب پینا گناہ ہے، اور ایسی بہت ساری تعلیمات جو ہمیں گناہ کی صورت میں نظر آتی ہیں وہ سب کتابوں میں موجود ہیں، جو مشترکہ طور پر ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ مذاہب کا تعلق جو ہے وہ بیسیکلی آسمان ہی سے ہے۔ تعلیمات خدا کی طرف سے ہمارے جو درمیانی تھے انبیاء علیہ السلام، ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچی تاکہ ہم ان تعلیمات کو جو خدا کی طرف سے ہمیں ملیں ان کو دیکھ سکیں۔ اب یہ تعلیمات کئی ہزار سالوں سے آ رہی تھیں مختلف انبیاء کرام کے وسیلہ سے، لیکن ان کا روٹ جو تھا وہ ایک ہی تھا، ان کا درس بھی ایک ہی تھا، ان کی ٹیچنگ بھی ایک ہی تھی، لیکن کچھ چیزیں کسی کو مل گئیں، کچھ چیزیں کسی کو مل گئیں، لیکن بیسک تھیم جو تھی وہ یہی تھا کہ ہمیں سب کو مل کر پیار محبت سے رہنا چاہیے، رواداری سے رہنا چاہیے، تاکہ انسان جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے مذہب میں رہتے ہوئے دوسرے کا احترام کرتا رہے۔ اب اگر کرسچینٹی کہتی ہے کہ تم اپنے ہمسایہ کو اپنی مانند پیار کرو، تو قرآن مجید میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ بہتر ہے وہ شخص جو کسی دوسرے کو اپنے سے زیادہ چاہتا ہے یا عزت دیتا ہے، احترام دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مطلب وہی ہے جو خدا ہمیں کسی نہ کسی کتاب میں سمجھانا چاہتا ہے۔ اب کیونکہ انٹرفیتھ ہارمنی ہمارے لیے تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے جب ہم جدید دور میں آ کر اس کی بات کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو بیسیکلی اسے مانتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ انٹرفیتھ ہارمنی جو ہے مذاہب کو غلط ملت کرنے کا ایک بہت اچھا طریقہ اختیار کر لیا گیا ہے، مذہبی ہم آہنگی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ مذہبی ہم آہنگی کا مطلب ہے کہ آپ اپنے مسلک، مذہب اور عقیدے میں رہتے ہوئے آپ اپنی بات کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں کہ میرے کیا عقائد ہیں، میرا کیا مذہب ہے اور میں کس سوچ کو جانتا ہوں۔ اب جب میں نے آج سنا کہ جی پہاڑی واز میں یعنی کہ ماؤنٹ آف سرمن میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، 10 کمانڈمنٹس میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، تو باقی کتابوں میں یہ چیزیں لکھی ہوئی تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خاص فرق نہیں ہے، فرق صرف ہماری سمجھ کا ہے جسے ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اسی طرح انٹرفیتھ ہارمنی بھی جو ہے یہی ہے کہ ہم انسانیت کے درس کو مت بھولیں، بلکہ ہمیشہ اپنی مذہب کو، اپنے عقائد کو درجہ دیتے ہوئے ہم انسانیت کے اس احترام کو جو ہمارے مذہب ہمیں سکھاتے ہیں کبھی بھی اپنے ہاتھ سے دور نہ کریں۔ اب کوئی شخص جو دنیا میں ہے وہ کہیں نہ کہیں انٹرفیتھ ہارمنی میں انوالو ہے، لیکن شاید اسے بتایا نہیں جائے۔ اگر ایک شخص ہاسپٹل میں ہے اور وہ مر رہا ہے، اسے خون کی ضرورت ہے، تو خون دینے والے بہت سارے آ جائیں گے۔ اب کسی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کس مذہب کے ہیں تو آپ خون دیں گے، نہیں تو خون نہیں دیں گے۔ وہاں یہ نہیں پوچھا جاتا، وہاں پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا خون
اے نیگیٹو ہے, بی پازیٹیو ہے, او پازیٹیو ہے, کون سا ہے؟ گروپ پوچھا جاتا ہے, اس کا مذہب نہیں پوچھا جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ایسے کام کرتے ہوئے مذہب کو نہیں دیکھتے تو پھر ان تعلیمات کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے جو ہمارے مذاہب ہمیں دیتے ہیں. روڈ پر ایک شخص کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ زخمی ہو کے گر پڑتا ہے, کتنے لوگ اسے بچانے کے لیے آ جاتے ہیں. کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ کون ہے, ہندو ہے, کرسچن ہے, مسلمان ہے یا کوئی بھی ہے, وہ اسے بچانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ ایک انسان کی جان بچانا چاہتے ہیں. اور اسی طرح جسے بچایا جاتا ہے اسے بھی پتہ نہیں کہ مجھے کون بچا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہبی ہم آہنگی جو ہے ہم کہیں نہ کہیں کر رہے ہیں. ہمارے کتنے بھی فیلوز ہیں جن کا تعلق مختلف مذاہب سے ہے, لیکن جو میجورٹی والے ہیں انہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب مساک مدینہ لکھا گیا تو وہاں پر یہودی اور کرسچن بھی موجود تھے, اور انہیں نہ تو زبردستی اسلام قبول کرایا گیا, نہ ان کی جائیدادیں چھین لی گئیں, اور نہ ہی انہیں کوئی دھمکیاں دی گئیں. اور آج اس مساک مدینہ کی مثالیں تو ہم دیتے ہیں لیکن عمل کرتے ہوئے کوئی نظر نہیں آتا. لیکن جنہوں نے عمل کرنا تھا ان کی مثال ہی دی جاتی ہے. تو اس لیے ہم چاہے کسی بھی مذہب سے ہیں, کوئی بھی عقیدہ ہے, انٹرفیتھ ہارمنی جو ہے بڑی ضروری ہے, کیونکہ اب گلوبلی اس چیز کی اشد ضرورت ہے, ڈائیورسٹی کی ضرورت ہے. ہمیں اس چیز کو سوچنا پڑے گا کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں, جو کم تعداد میں ہیں, ان کے کیا عقائد ہیں, وہ کیسے عبادت کرتے ہیں, ان کی کیا رسومات ہیں. اور کئی لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ میں اکثر مختلف مساجد میں, امام بارگاہوں میں, چرچز میں, گردواروں میں, اور جتنی بھی عبادات ہیں, میں ہماری ٹیم وہاں پر جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ہم اکٹھے نظر آئیں. اور جب کئی لوگ جو پہلی بار جاتے ہیں چرچ میں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کبھی اجازت نہیں تھی, ہم تو سوچتے تھے کہ ہمیں کوئی چرچ میں آنے نہیں دے گا, جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں. لیکن جب وہ چرچ میں گئے تو انہیں ایک نئی چیزیں دیکھنے کو ملی. اسی طرح گردوارے میں, امام بارگاہ میں جب دوسرے مسالے کے لوگ گئے تو ایک نیا جو ہے ایک سلسلہ نظر آیا کہ ہم سب ایک دوسرے کی عبادت گاہ میں جا کر اکٹھے بیٹھ بھی سکتے ہیں, گفتگو بھی کر سکتے ہیں, اور ایک دوسرے کے ساتھ کھا پی بھی سکتے ہیں. تو اس بات کی اجازت جو ہے ہر مذہب دیتا ہے, منع کوئی نہیں کرتا کہ آپ نے اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا, اس کے ساتھ نہیں کھانا, اس کے ساتھ نہیں پینا. ہر مذہب جو ہے محبت کا درس دیتا ہے, اور محبت جو ہے وہ انسانوں سے کی جاتی ہے. اور لوگ جانوروں سے محبت کرتے ہیں, ہم تو پھر انسان ہیں, اللہ کی اشرف المخلوقات. تو اسی لیے انسانیت کا درس جو ہے وہ ہر مذہب دیتا ہے. اس درس کو جو ہے کبھی اپنے ہاتھوں سے, اپنے ذہن سے مت کھو دیجیے گا. خدا آپ کے ساتھ. سردار امر سنگھ صاحب آپ سے انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے, گفتگو فرمائیں گے اسی موضوع پر. حضرت بابا گرو نانک سلام اللہ علیہ جب واپس تشریف لائے تو انہوں نے جو پہلا کلمہ کہا تھا وہ تھا نہ ہندو نہ مسلمان. تو اس وقت جس طرح سے ہندو مسلمانوں کے درمیان مذہبی منافرت کو پھیلایا جا رہا تھا اور اس کی بنیاد پہ نفرت کے سوداگر اس دور میں بھی تھے, تو اس کے لیے ایک بہت بڑا ایک جو قدم اٹھایا گیا, ایک بہت توانا آواز جو ہندوستان کی سرزمین سے بلند ہوئی, وہ حضرت بابا گرو نانک کی آواز تھی. اور حضرت بابا گرو نانک کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ جو آپ لوگوں کا قومی شاعر جن کو آپ کہتے ہیں, شاعر مشرق بھی جن کو کہتے ہیں, علامہ اقبال, تو ان کی ایک نظم ہے گرو نانک کے اوپر, وہ نظم ذرا آپ پڑھ لیں اور پھر آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح سے علامہ اقبال نے ان کو خراج تحسین پیش کیا. تو میں ملتمس ہوں محترم
سردار امر سنگھ صاحب سے کہ وہ متعلقہ موضوع پر گفتگو فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم جی۔ سب سے پہلے تو میں شعور فاؤنڈیشن کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ نے ہمیں اس شاندار محفل کے اندر ہمیں کچھ بولنے کا موقع دیا، اور میں ڈاکٹر صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اتنی اچھی گفتگو اور اتنا اچھا گیان اور اتنا اچھا پرچار آپ نے اپنے شبھ رچنا سے آپ نے اچارن کیا، آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا، کیونکہ یہ ہمارے گرو کا بھی فرمان ہے، اپنے بڑوں کا آدر کرنا، اپنے استادوں کا جو ہے یعنی آدر کرنا، یہی فرمان ہے۔ اور گرو صاحب کا جو ہے یعنی انٹرفیتھ کے اوپر گرو نانک دیو مہاراج کی بھی بڑی خدمات رہی ہے، اور بابا گرو نانک جی کے 2 سیوک تھے جو ان کے ساتھ ہمیشہ ہوتے تھے، بھائی بالا، بھائی مردانہ۔ بھائی بالا جی جو تھے وہ جات کے ہندو تھے، اور بھائی مردانہ جی جو تھے وہ جات کے مسلمان تھے، جو کہ یعنی پٹھان گھرانے سے ان کا تعلق تھا بھائی مردانہ جی کا۔ تو گرو صاحب کے ساتھ بھائی بالا اور بھائی مردانہ جی ہمیشہ اینی ٹائم 24 آور گرو صاحب کے ساتھ وہ رہتے تھے۔ اور گرو صاحب کا جنم جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے ہمارے اس پاک دھرتی کے اندر ننکانہ صاحب کے اندر ہوا، اور پوری دنیا کے اندر پوری سکھ کمیونٹی اس مقدس دھرتی کو جو ہے یعنی اپنا سجدہ نوازتی ہے، کیونکہ ہمارے پہلے گرو کا جنم اس پاک دھرتی کے اندر ہوا۔ اور اسی طریقے سے اب ہم آ جاتے ہیں گرو صاحب کا آخری لمحہ گرو صاحب نے اپنا جو بتایا، وہ بتایا کرتارپور نارووال میں، جو کہ یعنی آپ سب کو پتہ ہے جو کوریڈور میں بھی بنا ہے کرتارپور، یہاں گرو صاحب نے اپنے آخری لمحے جو ہے گرو صاحب نے یہاں پہ بتائے تھے۔ یہ بھی ایک بہت اچھا انٹرفیتھ کے حوالے سے ایک بہت اچھا ایک میسیج ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ جب یعنی گرو صاحب اپنا پرچار کر کے اسی طریقے کا پنڈال سجا ہوا تھا، اور جس طرح آج پنڈال سجا ہوا ہے، تو گرو صاحب کیونکہ ایک گرو تھے، آکار نرنکار تھے، انہیں تو پتہ تھا یعنی کل کیا ہونا ہے اور آج کیا ہونا ہے، 1 گھنٹے بعد کیا ہونا ہے۔ تو گرو صاحب کو اپنی کہانی جو ہے یعنی وانی سنائی دے دی تھی، تو اسی طرح جو ہے گرو صاحب جو ہے یعنی نیم کا پرچار کر کے جو ہے جب وہ اپنی گدی سے جب یعنی سماپت کر کے پرچار کو کتھا کر کے جب وہ لوگوں نے سماپت کیا، تو پھر وہاں جا کے جب گرو صاحب یعنی بیٹھ گئے، تو وہاں پہ گرو صاحب نے جب کہا بھائی ہے نا اب میرا سمے ہو گیا، سنگت سے میں نے آخری درشن میں نے سنگت کے کرنے تھے وہ میں نے کر لیے، اب میں جو ہے یعنی جا رہا ہوں۔ تو گرو صاحب وہاں پہ جو ہے یعنی چادر لے کے جو ہے یعنی گرو صاحب وہاں پہ سو گئے۔ جب گرو صاحب وہاں پہ چادر لے کے جب سو گئے، تو جب یعنی دیکھا عبادت کا ٹائم ہو گیا، گرو صاحب اٹھے نہیں، تو وہاں پہ جو ہے یعنی مسلمان بھائی جب وہاں پر آئے، جب ان لوگوں نے دیکھا جی ہمارے گرو ابھی تک اٹھے نہیں ہے، یعنی مسلمان بھائی گرو جی کو اپنا مرشد کہتے تھے، بولے جی مرشد ابھی تک اٹھے نہیں۔ جب انہیں ہلانے لگے، جب دیکھنے لگے، تو وہ چادر کے نیچے گرو صاحب نہیں تھے، ایک قیمتی پھول بنے ہوئے تھے اس چادر کے نیچے۔ تو جب وہ چادر ہٹائی تو وہ چادر کے نیچے پھول بنے ہوئے تھے۔ جب ان پھولوں کو دیکھا تو وہاں پہ یعنی سکھ لوگوں نے اور ہمارے جتنے بھی یعنی مسلم بھائی تھے، تو جب ان لوگوں نے وہاں پہ ایک جھگڑا بن گیا۔ وہ جھگڑا کیا بنا؟ اب وہ جھگڑا یہ بنا، اب وہ جو مسلمان بھائی تھے وہ کہنے لگے جی ہم یہاں پہ درگاہ بنائیں گے، ہم یہاں پہ جو ہے یعنی مری بنائیں گے۔ تو سکھ بھائی ہمارے کہتے تھے جی ہم یہاں پہ گردوارہ بنائے تھے۔ تو اس لیے اس جھگڑے کو یعنی ختم کرنے کے لیے گرو صاحب کے قول کو یعنی وہ کرنے کے لیے اس چادر کے 2 حصے کرے گئے۔ وہ 2 حصے کرے گئے۔ وہ آدھی چادر کا حصہ جو ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کو دیا، آدھی چادر کا حصہ ہمارے سکھ بھائیوں کو دیا، جو کہ آج بھی وہاں پہ گردوارہ موجود ہے، اور اسی کے برابر کے اندر جو ہے یعنی مڑی موجود ہے، جو جہاں پہ اپنے مسلمان بھائی آ کے نماز بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، اور جو ہے سکھ بھائی وہاں پہ اپنی زیارت بھی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے یعنی ہم آ جاتے حسن عبدال ولی کنڈار جی کی بھی کتھا آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی، ڈاکٹر صاحب نے تو لازمی پڑھی ہوگی۔ اور اسی طریقے سے گرو صاحب نے یعنی بڑا انٹرفیتھ کے اوپر جو ہے یعنی کام کیا ہے، اور ان کی خدمات رہی ہے۔ اور گرو صاحب نے بڑا اچھا ان کا ایک یعنی شبد تھا، جس دے سر اوپر تو سوامی سو دکھ جیسا بھاوے بول نہ جانے مایا مت ماتا۔ اچھا جب یہاں پہ بات آتی ہے مایا،
माया किसको बोला गया? एक माया वो रिंजिया पैसा, वो माया नहीं है। ये माया जो आज हम सारी बैठी है। बोल ना जाने माया मत माता, मरना चीत ना आवे। यानी जिसके सिर के ऊपर उस परमात्मा का आशीर्वाद हो जाता है ना, तो उसके करीब या उसके कोई निर्णय, कोई उसकी दुख बीमारी तकलीफ नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा का, उस अल्लाह का, उस ईश्वर का नाम ले रहा है। आप देखें ना, हमारे मज़हब के जो जितने भी लोगो हैं, 4 लोगों हमारे मज़हब के दिए गए, उनका सबका इशारा क्या मिल रहा है? एक मिल रहा है। अब जैसे सिख मज़हब का लोगो एक ओंकार, अलीफ का इशारा मिल रहा है एक। यहाँ पर हम आ जाते हैं मुस्लिम भाइयों की तरफ, अल्लाह, एक इशारा मिल रहा है। पहला अक्षर क्या आ रहा है? अलीफ। पहला अक्षर हमारा सबका अलीफ आ रहा है। इसी तरीके का हमारे हिंदू भाइयों का ओम, ओम का भी पहला अक्षर आ रहा है अलीफ। इसी तरीके से हमारा यानी क्रिश्चियन भाइयों का भी क्रॉस आ रहा है, पहला अलीफ आ रहा है। फिर बीच के अंदर जो है यानी एक वो आ गई है, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा सबका इशारा हमें क्या मिल रहा है? एक ही मिल रहा है, पर हम उसको नहीं समझ पा रहे। उसकी वजह क्योंकि हमारा जीवन के अंदर आने का जो हमारा मकसद है ना, उसे हम पूरा नहीं कर रहे। उसकी वजह क्योंकि हमें परमात्मा ने ये शरीर दिया है, तो वो किस वजह से दिया है? उसकी वजह ये क्योंकि संसार में आके जो हमारी कमांड है, जो हमारे कारनामे, जो हमारा काम है, हम जब उस मकसद पे नहीं चलेंगे, उस राह पे नहीं चलेंगे, तो फिर हम यानी भटकेंगे। उसकी वजह क्योंकि हम जब तक अच्छी संगत नहीं करेंगे, संगत क्या? अच्छी संगत। अच्छी संगत का मतलब अच्छी दोस्ती नहीं करेंगे, अच्छे यानी गुरु की शिष्य में नहीं जाएंगे, किसी को अपना गुरु नहीं समझेंगे, किसी की निंदा करें। क्योंकि जब तक हम अच्छी संगत नहीं करेंगे तो हमें अच्छे कमांड नहीं मिलेंगे। क्योंकि जीवन में आने का हमारा मकसद यही है। क्योंकि हमारे गुरु ग्रंथ साहब महाराज के अंदर भगत कबीर साहब की वाणी है, धर्म राय जब लेखा मांगे। जब धर्म राय जब हमें लेने आएगा, क्योंकि हमने सब ने सदाबहार तो रहना नहीं है इस दुनिया में, एक ना एक दिन तो हमने सब ने अकाल चराना होना ही है। किसी ने आज होना है, किसी ने कल होना है, जब जब समय है जब ने जाना ही है। क्योंकि सदाबहार तो ना आपने रहना, ना हमने रहना, किसी ने भी नहीं रहना। तो इसी के ऊपर जो है गुरु साहब के अंदर जो वाणी है, धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा। जब हम धर्म राय जब हमें लेने आएगा, जब उस कटेरे के अंदर, उस अल्लाह की बंदगी के अंदर जब हमें खड़ा करेगा, जब वहाँ हमारे सवाल जवाब हो गए, जब हमने ऐसा कुछ काम ही नहीं किया होगा, तो हम उस अल्लाह की दरगाह में हम क्या अपना सिर झुका के उनके सामने हम खड़े हो गए। क्योंकि हमने तो संसार में आके वो काम ही नहीं किया जिसका मकसद हमें भेजा गया है इस दुनिया में। क्यों भेजा गया? अल्लाह का नाम सिमरना, अल्लाह की बंदगी करना, अपने पड़ोस का ख्याल रखना, जो कि हम नहीं रखते। ठीक है, अभी जैसे माह रमज़ान आ रहे, अहम दिन रमज़ान जो है यानी बहुत यानी एक मुक़द्दस जो है यानी एक वो दिया गया है। इसी के अंदर रमज़ान के अंदर हमारे सिख भाई जो है यानी रोटों के ऊपर दस्तरखान लगा देते हैं मुसलमान भाइयों के लिए, रमज़ान खुलाने के लिए, रोज़ा खुलाने के लिए, नमाज़ों के यानी इंतज़ामात कर देते हैं। ननकाना साहब गुरुद्वारे के अंदर होते, हसन अब्दाल पंजा साहब गुरुद्वारे के अंदर होते, यहाँ कराची के अंदर भी होते। क्यों होते? क्योंकि यानी हमारे गुरु का कौल था, अपने गुरु कोई फॉलोवर है। क्योंकि सिख का मतलब है सीखना, हम जो कुछ भी है वो सारे सिख रहे। क्योंकि गुरु साहब ने हमें एक ही चीज़ सिखाई है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे। आज हम जितने भी उस कुदरत के बंदे बैठे, एक नूर दे सब जबे उपजया, कौन भले कौन मंदे। तो ये गुरु साहब का बड़ा अच्छा एक यानी मैसेज था इंटरफेथ के ऊपर। और यानी हमारा सबका धर्म, हमारा सबका मज़हब हमें यही सिखाता है, इंसानियत, प्यार मोहब्बत और यानी भाईचारा। और मैं समझता हूँ अगर हमने अपने मज़हब को अगर हमने यानी सही तरीके से पढ़ लिया और उसके ऊपर हम चलने लग गए, तो मैं समझता हूँ आज हमें इन महफ़िलों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ये महफ़िल करने का मकसद ये होता है हमारे ज़रिए, आपके ज़रिए किसी ना किसी तक ये मैसेज पहुँचे इंटरफेथ के हवाले से। और यानी और भी मज़हब की जो यानी रस्मात है उनकी यानी तालीमात क्या है। क्योंकि हम यानी भूले भटके हैं, तो हमें भूलना नहीं है। हमें जो है अपने अल्लाह को याद रखना है, अल्लाह की बंदगी करनी है, अल्लाह की इबादत करनी है। और जो हमारी किताबात, जो हमारी रस्म, जो हमारी मज़बात हमें सिखाती है, हमें उसकी राह पे चलना चाहिए।
تو ہی ہم کامیاب ہو گئے. ہمارے ماں باپ کا آدر کرنا ہے اور ہمارے استادوں کا جو ہے آدر کرنا ہے. یہی ہمارے گرو ہمیں سکھاتے ہیں. اگر میں سمجھتا ہوں اگر ہم یہ سب کچھ بھولے بیٹھے ہیں تو پھر ہمارے جیون کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اسی کے اوپر تھینک فل. اور میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے ڈاکٹر صاحب کے لیے ایک زوردار کلیپنگ ہونی چاہیے, کیونکہ ایسے گلدستے جو ہے یعنی بہت کم ہیں جو ہر بار نہیں کھلا کرتے, کیونکہ یہ وہ بھی ایک قیمتی پھول ہے جو یعنی وہ ہے. تو اس لیے تھینک فل آپ سب کا. بہت شکریہ سر. اب میں محترمہ فرح سعید صاحبہ سے ملتمس ہوں کہ وہ مذہبی رواداری اور اس کی اہمیت اور اس کو کیسے فروغ دیا جا سکتا ہے اور اس حوالے سے قرآن مجید وغیرہ کی کیا تعلیمات ہے وہ اس پہ آپ سے گفتگو کرے. جی جی ٹھیک ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامتی اور رحمت کا پیغام سب کے لیے. اور میں بہت شکر گزار ہوں شعور فاؤنڈیشن کی اینڈ سر شمس الدین شگری صاحب کی کہ انہوں نے مجھے یہاں اس محفل میں مدعو کیا. میں اپنے آپ کو اس قابل تو بالکل نہیں سمجھتی, ایک ادنا طالب علم ہوں. اور اسپیشلی ڈاکٹر نقوی صاحب کی گفتگو کے بعد اور آپ سب اہل علم کی گفتگو کے بعد میں اپنی جو میری ہمبل رائے ہے اس کا اظہار کروں گی. جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کو ایگزسٹنس اینڈ ٹالرنس. اختلاف جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کائنات کا اور اس زمین کا قانون ہے اور ہم اس کو بہت ایزیلی آبزرو کر سکتے ہیں. یعنی کہیں اونچائی ہے, کہیں ڈیپتھ ہے, کہیں پانی ہے, کہیں صحرا ہے. اس کائنات کے فیچرز میں ہمیں بہت ڈائیورسٹی نظر آتی ہے. اور اسی طرح جب ہم انسانوں کو دیکھتے ہیں تو انسانوں کی رنگت, انسانوں کی زبانیں, انسانوں کی طرز معاشرت جو ہے اس میں اس قدر اختلاف اور ڈائیورسٹی ہے. اگر ہم میں سے کوئی کسی نئے ملک میں جائے جہاں اس کا جانے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا تو وہ دنگ رہ جائے گا. کچھ ایسی چیزیں ہم دیکھیں, اسپیشلی ایون انسانوں کی جو رنگت اور فیچرز ہیں, یعنی کسی کا رنگ اس قدر سیاہ ہوتا ہے, کسی کا بہت زیادہ سفید ہوتا ہے, کسی کا گندمی ہوتا ہے. تو اس کائنات کی جو خالق ہے, یہ کائنات کے خالق نے, اللہ رب العزت نے اس کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ روم میں, سورہ نمبر 30 ہے اس کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, میں صرف ترجمہ پیش کر رہی ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے بنانا آسمانوں اور زمین کا اور الگ الگ ہونا تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا, بے شک اس میں نشانیاں ہیں علم والوں کے لیے. یعنی اس اختلاف کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ہیں. اور اسی طرح ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے لوگو ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو مختلف قومیں اور خاندان بنا دیا ہے کہ ایک دوسرے کو پہچان سکو, لتعارفوا, کہ ایک دوسرے کو پہچان سکو, یعنی شناخت کے لیے. بے شک تم میں سے پرہیزگار تر اللہ کے نزدیک معزز تر ہے. یعنی جو اللہ کے احکامات کے حوالے سے محتاط ہے وہی اللہ کے نزدیک معزز ہے. بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے اور پورا خبردار ہے. یعنی جو ایک اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات کے بارے میں محتاط ہے اور ان پہ عمل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں معزز ہے. رنگ, نسل, قومیت, لسان, یعنی یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی, اور اس کی وجہ بھی بیان کر دی گئی کہ یہ کیا ہے, ایک دوسرے میں پہچان کے لیے. تو ڈائیورسٹی اور کائنات میں جو اختلاف ہے یہ ایک قانون کے طور پہ ہمیں نظر آتا ہے. تو اس اختلاف کا خاتمہ ممکن نہیں ہے. ہم سب ایک طرح کے انسان نہیں ہو سکتے, نہ یہاں تک کہ آپ ایک ماں باپ کی اولاد کو دیکھ لیں, یعنی ایک ہی ماں باپ ہیں, ایک خاندان ہے, ایک یعنی یونٹ ہے. آپ اپنے بچوں کو دیکھیں,
آپ حیران رہ جاتے ہیں. ایون جو جڑواں بچے ہوتے ہیں آپ ان کو اگر دیکھیں, ان کی طبیعتوں میں اس قدر فرق ہوتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ ایک ہی گھر, ایک ہی تربیت, ایک ہی ماحول اور اس قدر مختلف. تو اس اختلاف کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم اس اختلاف کو کبھی ختم نہیں کر سکتے. اب اگر ہم دینی یعنی ڈائیورسٹی کے اوپر آتے ہیں تو مذہب میں جو ہمیں اختلافات نظر آتے ہیں یا جو ڈفرینسز نظر آتے ہیں ان کو ہم ختم نہیں کر سکتے, اور نہ ہی یہ کیا جا سکتا ہے کہ ہم اپنے دین کو یعنی اس کو ہم کمپرومائز کر دیں اس کی ٹیچنگز کو کہ ایک ہی دین بنا لیا جائے. یہ پاسبل نہیں ہے. تو اس حوالے سے سورہ النحل کی آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا, لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ دکھا دیتا ہے, اور جو کچھ تم کر رہے ہو ضرور اس کے باب میں تم سے سوال کیا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک امت نہیں بنایا, دس واز ناٹ ہز پلان. اسی طرح سورہ مائدہ میں آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری ہے سچائی کے ساتھ, تصدیق کرنے والی ان کتابوں کی جو اس سے پیشتر اتر چکی ہیں, اور ان پر محافظ. یعنی یہ قرآن پاک کوئی نیا پیغام نہیں ہے. تو آپ ان لوگوں کے درمیان اللہ کے اتارے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ کیا کیجیے اور ان لوگوں کی خواہشوں پر عمل نہ کیجیے, اس سچائی سے الگ ہو کر جو آپ کے پاس آ چکی ہے. تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک خاص شریعت اور راہ رکھی تھی. یعنی ہر ایک دین کے لیے, ہر ایک یعنی مذہب کے لیے ایک شریعت بھی اللہ تعالیٰ نے متعین کی. اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا, لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. کیوں ایسا نہیں کیا؟ تاکہ تمہیں آزماتا رہے اس میں جو وہ تمہیں دیتا رہا ہے. تو یہ شریعت کا اختلاف کبھی ختم نہیں ہوگا, اور یہ اصل میں ایک امتحان ہے کہ انسان اس کے ساتھ کس طرح سے باہمی رواداری کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں. اور آزمائش کس چیز کی ہو رہی ہے کہ تم نیکیوں کی طرف لپکو. جو آپ سب معزز اسپیکرز نے جو بات کی انسانیت کے حوالے سے, اور جو ڈاکٹر نقوی نے پوائنٹ آؤٹ کیا جو کارڈنل فاؤنڈیشنل اخلاقیات ہیں جو کہ تمام مذاہب میں کامن ہیں, اور ہم جتنا پڑھتے جاتے ہیں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے وہ کتنا غلط ہے. تو ایک علاج انٹالرنس کا ایک علاج میرے خیال سے ایجوکیشن ہے کہ آپ اس مذہب کے بارے میں بنیادی تعلیمات کم از کم حاصل کریں, اور یہ ہمارے کریکولمز کا, ہمارے اسکول کریکولمز کا حصہ اگر بنایا جائے. اور اسی طرح میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو کامن میسج ہے, جو اسینشیل ٹیچنگز ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جائے. جس طرح قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب اہل کتاب سے ڈائلاگ کرو, یعنی جن کے پاس جو ابراہیمک فیتھ کے جو آپ کے جو ہیں برادران, یعنی سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 64 میں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب ایسے قول کی طرف آ جاؤ جو ہم میں تم میں مشترک ہے. یعنی کامنالٹیز کو ہائی لائٹ کیا جائے. وہ یہ کہ ہم بجز اللہ کے اور کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں, اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے علاوہ پروردگار نہ ٹھہرائے. جو آپ نے ابھی بات کی ایک خدا کی, یعنی ایک وہ نقطۂ آغاز ہے, اس کو ہم سب مانتے ہیں. کوئی بھی اس چیز کا انکار نہیں کر سکتا کہ بگننگ جو ہے وہ ایک بڑی سپریم بینگ سے ہے. تو اس کامنالٹی پہ اگر آپ آ جائیں تو گفتگو جب وہاں سے شروع کی جائے گی تو وہ بہت حسین گفتگو ہوگی. پھر بس اور وہ ہمیں یونائٹ کرے گی ایز اے ہیومینٹی, وہ بات ہمیں یونائٹ کرے گی. پھر بس اگر وہ روگردانی کریں تو تم لوگ کہہ دو کہ گواہ رہنا ہم تو فرما بردار ہیں. اور اس حوالے سے ایک اور بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یعنی
اگر ہم مطلب میری ایک یہ بہت ہی ایک ہمبل سی ایک وہ ریکویسٹ ہے کہ جو علماء حضرات جن کا ایک بہت بڑا یعنی فورم اور پلیٹ فارمز ہیں جن کے وہ اگر ایون اسلام میں مجھے لگتا ہے کہ مذاہب کے اندر بھی بہت زیادہ ڈفرینسز کو ہائی لائٹ کر کے انٹرسیکٹیرین جو ایک انٹالرنس اور ایک وائلنس جو ہے کہ پروموٹ ہو رہی ہے، اس کے جو بھی ریزنز ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا حل یہی ہے کہ علامہ ڈاکٹر محسن نقوی صاحب جیسے علماء کو بڑا پلیٹ فارم دیا جائے کہ وہ یعنی تمام مذہبی تعلیمات کو اس طرح پریزنٹ کریں کہ گویا کہ یہ ایک ہے اور کامن چیزوں پہ ایمفسائز کیا جائے، اور اسی طرح مسلکوں میں بھی یونٹی پیدا کرنے کے لیے ہم جو کامنالٹیز ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں رادر دین دا ڈفرینسز. اور آج کل یعنی بہت ہی انفارچونیٹ بات ہے یہ کہ ہم بینگ مسلمز ہم بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ ہیں. ہم ایک دوسرے کو ہم یعنی کافر کہہ رہے ہیں، یعنی دوسرے مذہب کے ہونے والے تو یعنی غیر مذہب کے تو آپ رہنے ہی دیں، وہ تو بالکل ہی مطلب یعنی ایک طرح سے ہم ان کو کافر یا جو بھی ہم ان کو کہتے ہیں. تو ہم تو اپنے اپنی مسلم کمیونٹی میں یونائٹڈ نہیں ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان اپنی پہچان یا اپنی بڑائی چاہتا ہے، انسان کے اندر یہ خواہش ہے، اور قرآن پاک نے اس کو بغیم بینہم کہا ہے کہ اپنی بڑائی چاہنے کے لیے آپ نے ایک چیز کو یعنی اپنی پہچان بنایا اور اس کی وجہ سے لوگوں کو ڈیوائڈ کیا. تو بہت بہت شکریہ آپ سب کا، اور تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ محترمہ فراز سعید صاحبہ نے جو بات بتائی کہ اختلافات کا خاتمہ ظاہر سی بات ممکن نہیں ہے. ہم یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی گفتگو کی سب نے کہ مذاہب کی تعلیمات یکساں ہے، تو اس میں محترمہ فراز سعید صاحبہ نے اس طرح اشارہ کیا کہ جو شریعت کا پہلو ہے وہ بہرحال مختلف ہے. تو اس مختلف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم عدم رواداری یا دوسرے کو ختم کرنے کی طرف جائے. یہاں پر میں ذوق کا ایک شعر پڑھ کے علامہ قرار نقوی صاحب کو مائک دیتا ہوں. ابراہیم ذوق کا ایک شعر ہے: گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے. ٹھیک ہے، تو یہ اصول ہے، کلیہ ہے خدا کا کہ اس جہاں میں یہ اختلاف رہے گا. اب میں اپنے اس سیشن کے آخری مہمان مقرر محترم علامہ قرار نقوی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ گفتگو فرمائے. ان کی گفتگو کے بعد انشاءاللہ لنچ بریک ہے، اور پھر ہم پروگرام کا جو اگلا حصہ ہے اس کو شروع کریں گے. وقت کی قلت کی وجہ سے ہمارے لیے یہ مشکل ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں کے سوالات بھی لیے جائے، تو اس کے لیے پیشگی معذرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ عز اسمہ جل جلالہ کی حمد و ثنا، درود و سلام حضرات محمد علیہ محمد السلام پر. سب سے پہلے تو ایک کو ہی سنبھالنا مشکل ہوتا تھا، اب دو کو سنبھالنا پڑ رہا ہے. ابھی تو پتہ نہیں کتنوں کو سنبھالنا ہے. اور ماشاءاللہ سے بس میں چند دقیقے، اور میں محترمہ نے اچھا لفظ استعمال کر دیا. میں پہلے سے ہی سوچ رہا تھا کہ ہمارے یہاں کیا معاشرے میں تخلیقی مزاج تو ہے نہیں، تقلیدی مزاج ہے. شعور فاؤنڈیشن یہ کام کر رہی ہے. آنے والا جیسا جیسا دور بڑھتا جائے گا، آتا جائے گا، شعور آتا چلا جائے گا، تو پھر جب اردو میں گفتگو ہوگی تو ہر لفظ اردو میں ہی ہوگا، انگریزی میں گفتگو ہوگی تو پھر ہر لفظ انگریزی میں ہی ہوگا. تو پھر میں ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کیوں کہوں؟ اس کے بجائے اگر میں علامہ محسن نقوی صاحب کہوں، جس کا مفہوم ڈاکٹر کا نکلتا ہی ہے، تو وہ حقیقی علامہ ہیں جنہوں نے آپ کے سامنے بہت ساری، اور آپ تو اتنی سی باتوں پہ تالیاں بجا رہے ہیں. ابھی تو آپ نے ہمارے علامہ صاحب کا وہ سنا ہی نہیں ہے آپ نے کوئی، نہ ان کا حسب سنا، نہ نسب سنا، نہ ان کے اٹھک بیٹھک خاندان. اگر میں بیان کروں تو ڈاکٹر صاحب کا میں علامہ ہی کہوں، پھر میرے منہ سے نکل گیا، کیونکہ ہمارے ابا نے تعلیمی عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد دکن سے امروہے سے وہ وہاں گئے تھے، تو وہاں پابندی تھی، جامعہ عثمانیہ الگ اور عثمانیہ یونیورسٹی الگ. انگریزی کے حصے میں عثمانیہ یونیورسٹی، اردو کے حصے میں جامعہ عثمانیہ. تو انہوں نے کہا جامعہ عثمانیہ، میں تو یہی کراچی میں پیدا ہوا، میں نے دیکھا بھی نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جتنی کتابیں عثمانیہ نے حیدرآباد دکن نے سائنس کی،
उलूम की छापी है, वो किसी यूनिवर्सिटी ने नहीं छापी इतनी, और सब। तो वहाँ एक पाबंदी थी कि दर्स के दौरान उर्दू के दर्स में एक लफ्ज अगर अंग्रेजी का इस्तेमाल हुआ तो एक तोला चांदी का रुपया आता था, जेब में पड़ा होता था, रुपया चांदी का होता था, एक तोला, मेरे पास है वो पूरी तारीख है इसके मामले में, वो एक तोला, तो एक लफ्ज पर एक तोला चांदी का जुर्माना होता था। अगर 10 लफ्ज मुंह से निकल गए तो 10 रुपए 10 तोला चांदी का जुर्माना हो जाया करता था। तो मैं डॉक्टर साहब अल्लामा साहब ही कहूँगा, बहरहाल कोशिश करूँगा। तो अब जैसे जैसे शऊर आता जा रहा है इंशाअल्लाह ताला तरक्की होगी। लोग कहते हैं कि पिछला दौर क्या था, आज का दौर क्या है, जरा बड़ा खराब दौर आ गया है, खराब दौर आ गया है। भाई खराब दौर किधर से आ गया है? पिछले दौर के अंदर ऐसे साथ बैठ सकते थे कि आपस में बैठ के, वो उससे कहता था तुम मत जाना, वो उससे कहता था तुम अब देखना, वो कहता था वो ये है, वो कहता। अब जैसे जैसे शऊर आता जा रहा है तो समझ में आता जा रहा है कि भाई अच्छाई और सच्चाई तो हर मजहब के अंदर है, हर मजहब उसकी तालीम देता है, हर मजहब प्यार की तालीम देता है, तो इन चीज़ों को समझना चाहिए। बहरहाल अब मगर बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं उसमें समझना ज़रूरी है, ऐसे उलमा का होना ज़रूरी है। अब देखें ना कि हर मजहब तालीम देता है, बहुत अच्छी बात है, सच बोलना कितनी अच्छी बात है। अच्छा मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब की, हजरत आजम अलैहिस्सलाम तक का शजरा में डॉक्टर साहब को सुना सकता हूँ, ये बता दूं मैं आपको जहाँ है। हाँ अब ये तो आदत है ना, ये तो गलत और अवाम यहाँ पर चल पड़ा। अब अगर इसमें आ जाएंगे तो बहुत सारी बातें हो जाएंगी। तो हुजूर वाला मैं आपसे ये कह रहा था कि हमारे यहाँ जो है माशरे के अंदर ये तमाम बातें हर मजहब कहता है, सच बोलना अच्छी बात है, पक्की बात हो गई, हर मजहब कहता है। ऐसा करते हैं, चलो सदर है कराची में, इम्प्रेस मार्केट जो है ना, वो ये घंटा घर असल में यहाँ का जो है, वहाँ सब जमा होते हैं कराची के 4.5 करोड़ आवाम, ठीक है, 4.5 करोड़ आवाम जमा होते हैं। और जमा होने के बाद तय करते हैं कि बचपन से अब तक जो कुछ किया है सच बोलेंगे। समझे आप? करके दिखाओ बेटा। अगर 4.5 करोड़ में से 2.5 करोड़ की लाशें सुबह सुबह ना पड़ी हुई नजर आए तो मुझे अली करना नकवी ना कहना। तो सच भी बोलने के लिए जगह देखी जाती है, मौका देखा जाता है। यही भी लड़ाई हो जाएगी कोई बात, अगर सच कह देंगे बहुत सी बातें रोकनी पड़ती हैं, समझना पड़ता है। समझे आप? तो ये खूबी थी आपके दीन की कि हज़रत अली ने फरमाया सच बोलना, वो सब ने फरमाया सच बोलना, दाता साहब से लेके और आदम अलैहिस्सलाम हज़रत अली ने कहा सच बोलना, याद रखो, चाहे नुकसान का भी अंदेशा हो, चाहे नुकसान का भी अंदेशा हो, सच बोलना, कोशिश करना कि सच बोलो। लेकिन इसमें लेकिन है लगा हुआ, बाकी सब जगह फुल स्टॉप, सच बोलना खत्म, आगे छुट्टी। उन्होंने कहा लेकिन ऐसा सच आय हाय हाय जो फसाद बर्पा कर दे, ऐसे झूठ से बदतर है जो अमन पैदा कर दे। ऐसा अमन शर्त है, ईमान शर्त है, बता दूं मैं आपको, शर्त ईमान है, अमन है कि अमन की खातिर ऐसा झूठ कि जो अमन पैदा करे, ऐसे सच से बेहतर है कि जो फसाद पैदा कर दे, मतलब कोई ऐसे झगड़ा हो जाए खामा में। इसी सूरत से हर जगह इबादत है, मस्जिद का बनाना इबादत, चर्च का बनाना इबादत, मंदिर का बनाना इबादत, पगोडा का बनाना इबादत है या नहीं? हर जगह पे, हर जगह इबादत है, समझे आप? लेकिन यहाँ क्या है कि मस्जिद का बनाना इबादत है या नहीं? इबादत सब क्या है, लेकिन अब लेकिन लगा हुआ है, कोई इस्लाम नहीं है। लेकिन ऐसी मस्जिद जहां से फसाद बर्पा होने का खतरा हो, तो पैगंबर फरमाते हैं कि ऐसे मस्जिद को बनाने से बेहतर यह है कि जाके मैं खुद उस मस्जिद को आगे लगाऊंगा कि जहां से फसाद की बातें हों। ये बात तो ये शऊर इंसानी है कि जो आज आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता शऊर आता जा रहा है इंसान। और बाकी अब तफसील में तो मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि हम जैसे फरमानी थी और आप तमाम हजरात ने फरमाया, मैं तायद और अल्लामा साहब कहूँगा, अल्लामा मोहसिन हफ़ीज़ साहब का तो मैं क्या बात करूँ, मतलब उनके तो जो मकाम है मुझे थोड़ा तो और बुनियादी उससे तालीम से हम बुनियाद में होना चाहिए, जैसा भी फरमानी थी कि बुनियाद में दाखिल होना चाहिए। लेकिन हम बुनियाद से बेखबर। देखिए नॉलेज है, मैं ख़त्म कर रहा हूँ बात, मुझे नॉलेज है, 2 हिस्से हैं, एक जनरल नॉलेज, एक बेसिक नॉलेज, जिसे उर्दू में कह लीजिए मालूमात आम्मा जनरल नॉलेज, और बुनियादी मालूमात बेसिक नॉलेज। हम लोग बेसिक नॉलेज से बहुत बेखबर हैं, बहुत बेखबर हैं बेसिक नॉलेज से।
مگر آپ یقین جانے کہ بس ایک روایتی زندگی بسر کر رہے ہیں، سمجھے آپ. اور کیا کہتے ہیں کوئی اس معاملے میں کوئی تو کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ ہم کیسے بیسک نالج سے کیسے بے خبر ہیں. بالکل کہ اسباب غلامی پہ نظر تک نہ گئی، اسباب غلامی پہ نظر تک نہ گئی، منصوبہ شاہی پہ نظر تک نہ گئی، منصوبہ شاہی پہ نظر تک نہ گئی. سمجھے آپ اس کو؟ اسباب غلامی پہ نظر تک سمجھتے ہیں آپ؟ تک کے معنی میکزیمم یا منیمم. تک کا مطلب یہ ہے صاحب ہم یہاں آئے تھے مومن پک کے اندر، ہمارے جناب والا شمش الدین صاحب، نام تو سورج والا ہے، دین کے سورج ہیں ماشاءاللہ. انہوں نے تو بھائی بیٹھنے تک کو نہ کہا، تک تو انہوں نے کہا بیٹھنا تو چھوڑ دیجئے، انہوں نے تو بات کرنا تک گوارا نہیں کی. انہوں نے کہا بات تو چھوڑ دیجئے، انہوں نے تو دیکھنا تک گوارا نہ کیا. یہ تک اس بات کی ہے کہ بالکل بے خبری. تو اسباب غلامی پہ نظر تک نہ گئی، منصوبہ شاہی پہ نظر تک نہ گئی، دیوار کے کج ہونے پہ شکوے تو کیے انجینئر صاحب نے، مجتہد صاحب نے، مولوی صاحب نے، ملا صاحب نے. میں تو اپنے دین کے لیے بات کر لیتا ہوں، باقی کا نہیں کہہ رہا، میں تو ادھر ہی کی بات کر رہا ہوں، سیدھی سیدھی بات. مجتہد صاحب، ملا صاحب، سمجھا، انہوں نے اسباب غلامی پہ نظر تک لگے. تو انجینئر صاحب کو 7ویں منزل کی تو خبر ہے کہ وہاں سے کجی کہتے، کج کو کہتے کجی، ٹیڑھا پن ہونا. اسباب غلامی پہ نظر تک نہ گئی، منصوبہ شاہی پہ نظر تک نہ گئی، دیوار کے کج ہونے پہ شکوے تو کیے اور بنیاد کی خامی پہ نظر تک نہ گئی. سمجھا؟ تو بات یہ ہے کہ ہمیں خبر ہی کچھ نہیں ہے. بس بات ختم ہو گئی میری. زیادہ تر باتیں جو ہوتی ہیں اس میں کوششیں ہوتی ہیں، اس میں لفظ استعمال ہوتے ہیں کہ جناب والا اگر ہم ایسا کر لیں، اگر ہم ایسا کر لیں، اگر ہم ویسا کر لیں، ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گی. یہ گا گی اگر مگر اسی میں رہتے ہیں نا سمجھے صاحب، تو یہ گاگی کے چکر میں پھر گو ہو جاتا ہے. سمجھے صاحب آپ؟ تو بات یہ ہے کہ یہ کیسے ہو. بات بنیادی آپ کی یہ جو محفل ہو رہی ہے، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ آپ یہ مت سمجھا کیجئے کہ یہاں ملانے کے لیے جو کام ہو رہا ہے، جو شعور فاؤنڈیشن جیسا اور دوسری تنظیمیں جو کام کر رہی ہیں، اس سے بڑی تنظیمیں آپ کو توڑنے کے لیے کام کر رہی ہیں، آپ کو ہٹانے کے لیے کام کر رہی ہیں. ایسی افواہیں، ایسی باتیں آپ کے سامنے کے کہیں گے ایسا دیکھو میاں یہ ہے، یہ کرتے ہیں. تو اسی پہ تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا. یہ کہیں گے ہم نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے، ان آنکھوں سے. خدا کی قسم، میں آپ سے قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں سمجھے صاحب آپ کہ میرے دفتر میں ٹیکسٹائل انجینئر بھی رہا ہوں، اپنے علماء سے میں نے پڑھا ہے، بچپن سے ہمارا امروہے والوں کا تمام ان کا یہ نہیں ہے مسلمان اپنی جگہیں بے شک ہیں سمجھے آپ، لیکن تمام مذاہب سے محبت کرو، پیار کرو. میرا تو یہی ہمارے یہاں درس دیا گیا. رئیس امروہوی کا بھتیجا ہوں میں، جون ایلیا کا بھتیجا ہوں. میرے 5 سال زندگی میں انہوں نے گزارے. عربی اور عبرانی کے بادشاہ تھے اور علماء کے، اہل سنت علماء کے پاس بہت اٹھنا بیٹھنا. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس ماحول کے اندر پلے بڑے ہیں. تو بھائی میرے یہ اگر یہ اسی کے اندر اگر لگے رہے کہ یہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، تو یہ جو طاقتیں ہیں آپ کو توڑنے کے لیے کام کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں آنکھوں سے. میرے دفتر میں آ کے ایک وکیل صاحب نے کہا، دفتر میں آ کے، انڈسٹریز کا دفتر، میں وہاں پر انسپیکشن آفیسر بیٹھا ہوا بنا، وہ انہوں نے مجھے نہیں جانتے تھے. کہنا کہ ہم یہ شیعوں کے یہاں جاتے ہیں، ان کیا شام غریبہ میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا کیا ہوتا ہے؟ میں نے نہیں کہا ہوتا، میرے ساتھ اور بیٹھے ہوئے تھے دوسرے افراد. انہوں نے کہا آپ رات کو اندھیرے میں لائٹ بند ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. میں ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں اس بات کو، یا علامہ صاحب جانتے ہیں اس بات کو، کہ جو کچھ بھی ہے سبھی جانتے ہیں کہ جو افواہیں ہیں کہ وہ شام کو. تو میں نے کہا وہ مجھے جانتے ہی نہیں تھے، میں ان کپڑوں میں بھی نہیں تھا وہاں، تو میں اپنے مجاہدانہ لباس میں بیٹھا ہوا تھا. تو وہ کہنے لگے، میں نے کہا کیا؟ میں نے کہا قبلہ ایک بات بتائیں. وکیل تھے اور دفتر تھا بالکل کورٹ سے ملا ہوا، یہ ہائی کورٹ جو ہے، تو اس سے ملا ہوا. وہیں سے آ گئے تھے، اس میں بیرکھ ہے انڈسٹریز کافی. تو میں نے کہا قبلہ ایک مجھے اجازت دیں گے ذرا سے پوچھ لوں؟ جی فرمائیے. میں نے کہا آپ نے کیا دیکھا ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں؟ کیا ایسے کہنے لگے میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے، ایسے کر کے کہنے لگے. وکیل سے، وکیل پڑھا لکھا آدمی سمجھا آپ. یعنی بے خبری کی یہ انتہا ہے. تو جب تک یہ طاقتیں کام کر رہی ہیں، وہ یہ آپ کو اس طرح بیٹھے ہوئے اچھے نہیں لگتے ہیں. آپ ہوش میں رہیں،
इतना प्रोपेगेंडा हो रहा है। जब तक ये लड़ाइयाँ खत्म नहीं होंगी, अमन नहीं होगा, सुकून नहीं होगा, कौन सुनेगा अल्लामा मोहसिन साहब को? कौन सुनेगा आपको? जब आग लगी होगी, जब आग लगती है उससे कि ये डिफेंस में 2 बंगले चाहिए, उन्होंने नहीं चाहिए, पहले इस आग को बुझाओ। समझा? उन्होंने कहा आपको जनाब क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चाहिए, तो उनका नहीं है, पहले इस आग को बुझाओ। समझे आप? तो ये आग को जो बुझाना होता है सबसे पहले, तो ये माहौल है हमारा, इसकी तरफ हमें गौर करना होगा। इसके लिए रुकावटें बहुत सारी हैं। आप जिहाद का रोल प्ले कर रहे हैं, हमारे भुट्टो साहब भी, हमारे सिख साहब भी, तमाम और ये हमारे इनके तो मैं क्या बताऊं, उर्दू का पहला लफ्ज लिखा गौतम बुद्ध ने कहा था, धर्म करो 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 का लफ्ज उन्होंने लिखा है कि सबसे पहले उर्दू की इब्तदा वहाँ से हुई है। बाकी और बहुत सारी बातें हैं इसमें, हमारे मोहसिन भाई वो बताएंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, वक्त बहुत सारा आपसे ले लिया गया और इंशाअल्लाह ताला ये मेहनतें काम आएंगी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया अल्लामा मोहसिन नकवी साहब। आपके ऊपर 10 तोला जो वो तोला लेते थे जुर्माने में, वो क्या है उस्मानी यूनिवर्सिटी में, चांदी, 1 तोला चांदी। तो आपके ऊपर अभी तक 10 जो है ना तोला चांदी पड़ गई है, क्योंकि आपने बार बार डॉक्टर साहब का अल्लामा की जगह, तो ये आपने खुद थे। तो वो 10 उसके बजाय मैं आपसे जो एक किताब की मैंने दरख्वास्त की वो मुझे मिल जाए तो आपको जुर्माना माफ़ हो जाएगा। 2 अल्लामा साहब की, अल्लामा करा नकवी साहब की ज़ाती लाइब्रेरी है और 25,000 किताबें, और उसकी सबसे बड़ी खूबी है कि फ़र्स्ट एडिशन, यानी अगर किसी मुहक्किक को अगर कोई किताब चाहिए और उसको ये है कि मुझे इसके पहले एडिशन, तो वो इंशाल्लाह अल्लामा साहब के पास है। और मुझे एक किताब की शदीद तलाश थी पूरे पाकिस्तान में, वो छपती भी नहीं है। तो जब मैंने दर नकवी से उस रुजू किया तो वो किताब मुझे मिल गई और बहुत ज़्यादा मेरे लिए वो ख़जाना था। इसी तरह अगर डॉक्टर मोहसिन नकवी साहब की लाइब्रेरी के भी आप देखें तो वहाँ पर जाने के लिए एक बंदे को जाना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर साहब के अलावा एक और बंदा बैठ सकता है, उसके अलावा वहाँ पर किताबों के अलावा कुछ भी नहीं है। तो नहीं, वो एक किताब जो अगली मिलेगी तो फिर जी फिर माफ़ी होगी। मैं मैडम मंगला शर्मा साहिबा MPS इन असम्बली MKM की, उनको बहुत ज़्यादा दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। नमस्ते मैडम आपको। और मेरी नज़र बात नहीं पड़ी मैडम के ऊपर, आप जो है वो कराची इंटरफेथ की भी बहुत सरगर्म रहनुमा है और बहुत ज़्यादा आपने इसमें खिदमत आपकी है, तो मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ।